تمام صورتحال کا اصل فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں محاذ آرائی نواز شریف کی حمایت یافتہ پنجاب حکومت اور اپوزیشن صدر کی حمایتی کے درمیان تنازع بڑھ گیا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کو برطرف کر دیا، جبکہ مرکز میں نواز شریف نے اس برطرفی کو آئین کے خلاف قرار دیا۔ مسلم لیگ نون اور اس کی حامی جماعتوں نے ملک بھر میں احتجاج مظاہرے شروع کر دیے۔ بعض علاقوں میں پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان ذاتی اور نظریاتی اختلافات اس قدر شدید ہو چکے تھے کہ ملک کا انتظامی نظام مفلوج ہو گیا تھا۔ فوج نے بظاہر نیوٹرل رہنے کی کوشش کی، لیکن اندرون خانہ ثالثی کا عمل جاری تھا۔ 18 جولائی 1993 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن تھا۔ اس روز ایک نایاب اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں نے فوج کی ثالثی کے بعد بیک وقت استعفیٰ دے دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے مداخلت کی اور وزیر اعظم نواز شریف کو 18 جولائی 1993 کو اسمبلی کا تحلیل کرنے اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ تاہم نواز شریف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل شمیم عالم خان سے مذاکرات کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر غلام اسحاق خان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد چیئرمین سینٹ وسیم سجاد کو قائم مقام صدر مقرر کیا گیا، جبکہ عالمی بینک کے سابق سینئر نائب صدر معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ اگرچہ ان کی آئینی ذمہ داری شفاف انتخابات کا انعقاد تھا، لیکن معین قریشی اور ان کی ٹیم نے IMF اور ورلڈ بینک کے تعاون سے وسیع اصلاحات متعارف کروائیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کے بعض اختیارات کم کیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دی گئی۔ نگران حکومت کی یہ پالیسیاں براہ راست یا بالواسطہ نواز شریف اور ان کی جماعت کے خلاف گئی، اور انہوں نے ان پالیسیوں جیسے یلو کیب اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے، جن میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ نواز شریف بالآخر ایک کمزور رہنما ثابت ہوئے۔ پارلیمانی حزب اختلاف کی رہنما بے نظیر بھٹو نے نہ صرف ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ کئی مواقعوں پر انہیں شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کی حکومت کو سنگین جرائم اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا رہا، جو بالخصوص سندھ میں تشویش کی بڑی وجہ بنے رہے۔ اغوا، بم دھماکے اور قتل و غارت کے واقعات مسلسل جاری رہے، حالانکہ پولیس اور فوج کی جانب سے امن و امان قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ عوام نے اس صورتحال کو کلاشنکو کلچر کا نام دیا، کیونکہ خودکار اسلحے کی بھرمار نے پرانی نسلی اور سیاسی اختلافات کو خطرناک رخ دے دیا تھا۔ یہ اسلحہ زیادہ تر افغانستان کی جنگ کا ورثہ تھا۔ پولیس مجرموں کے مقابلے میں کمزور پڑتی جا رہی تھی اور غیر ملکی بھی حملوں سے محفوظ نہیں تھے۔ 1991 کی گرمیوں میں پنجاب میں قتل و غارت کی ایک ہولناک سلسلے کے بعد عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے باعث وزیر اعظم کو جاپان کا ایک اہم دورہ منسوخ کرنا پڑا، جو سرمایہ کاری کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تشدد پر قابو پانے کی کوشش کے طور پر حکومت نے شہریوں کو اسلحہ جمع کروانے کا حکم دیا، لیکن توقع کے مطابق بہت کم افراد نے اس پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے آئین میں 12ویں ترمیم بھی منظور کی، جس کے تحت فوری انصاف کی غرض سے اسپیڈی ٹرائل کورٹس کے دائرہ اختیار کو بڑھا دیا۔ تاہم اپوزیشن نے اس قانون کو بنیادی انسانی حقوق کو دبانے کی کوشش قرار دیا۔ نواز شریف کی حکومت اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار رہی۔ پاکستان مسلم لیگ کے اندر بھی کشیدگی، اختلافات اور سیاسی چکلشیں جاری رہی۔ مئی 1992 میں اتحاد کی دوسری بڑی جماعت اسلامی نے علیحدگی اختیار کر لی۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوری اتحاد دراصل مختلف دائیں بازو اور مذہبی جماعتوں کا ایک وقتی سیاسی اتحاد تھا، جو صرف پیپلز پارٹی کی مخالفت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی نے افغان مجاہدین کی حمایت ترک کر کے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی کابل میں غیر جانبدار حکومت کے قیام کی کوششوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کشمیر پالیسی پر بھی جماعت اسلامی حکومت سے ناخوش تھی۔ ان کا موقف تھا کہ نواز شریف کی حکومت کشمیری مجاہدین کی جدوجہد کی خاطر خواہ حمایت نہیں کر رہی۔ نواز شریف ایک صنعتی پس منظر سے آئے تھے۔ ان کا خاندان کاروبار، اسٹیل اور شوگر انڈسٹری میں مضبوط تھا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے نجکاری کی پالیسیوں پر زور دیا تاکہ معیشت کو کھولا جا سکے اور نجی شعبے کو فروغ ملے، لیکن دوسری طرف بے نظیر بھٹو نے اس پر شدید تنقید کی، کیونکہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے انہی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا تھا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ان کی خاندانی کاروبار نے حیران کن ترقی کی، جس سے بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے شبہات کو مزید تقویت ملی۔ یہ تاثر بھی عام ہوا کہ اقتدار کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی الزام بعد میں سیاسی محاذ آرائی اور بالآخر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان شدید ٹکراؤ کا سبب بنی۔ 18 جولائی 1993 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت، ضد اور انا سے قومیں نہیں چلتی۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، یہ تحمل، اداروں کے احترام، مکالمے اور سمجھوتے کا نام ہے، طاقت کا نہیں، برداشت کا کھیل ہے۔ اگر ہر اختلاف کا انجام استعفیٰ یا ٹکراؤ ہی ہو تو جمہوریت صرف نام کی رہ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے آپ سے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلتھی۔